ایسی اٹل فیصلہ ہے کہ باقی کوئی بھی چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا، مختلف اذہان ہیں، مختلف ذہنوں کے لوگ ہیں، اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن موت ایسا سبجیکٹ ہے کہ جس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ کافر بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ایک دن مرنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جانا ہے۔ فرمایا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو موت سے ڈرتے ہیں، اور وہ محض اس وجہ سے ڈرتے ہیں کہ میں مر گیا تو میری بیوی بچوں کا کیا ہوگا، ان کو کون سنبھالے گا، میری بیوی بیوہ ہو جائے گی۔ اور فرمایا ایک بندہ ایسا ہے کہ جو اس وجہ سے ڈرتا ہے کہ میں مر گیا تو میرا جو مال و متاع، جو میں نے کوٹھیاں اور بنگلے بنائے ہیں، جو میں نے مال و متاع اکٹھا کیا ہے، یہ کدھر جائے گا، یہ مجھ سے چھینا جائے گا، وہ اس وجہ سے موت سے ڈرتا ہے۔ اور فرمایا تیسرا وہ بندہ ہے، اور یہی اللہ کی بارگاہ میں مقام اور مرتبہ پانے والا ہے۔ فرمایا تیسرا وہ بندہ ہے جو اس وجہ سے موت سے ڈر رہا ہے کہ میرے پاس تو کچھ عمل ہی نہیں ہے، میں اللہ کی بارگاہ میں کیسے جاؤں گا۔ تو فرمایا جب اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے، موت کا خیال آتا ہے، ڈر جاتا ہے، اور یہ بھی تصور ہوتا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، تو پھر کچھ نہ کچھ نیک اعمال کرتا ہے۔ تو فرمایا یہ جو تیسرا بندہ ہے موت سے ڈرنے والا، یہی عصمت والا ہے، کیونکہ اسے جو ڈر ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمانبرداری کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اور فرمایا فَإِن كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، موت بندہ جہاں بھی چلا جائے موت آ کر رہے گی، یہ اٹل فیصلہ ہے۔ فرمایا اگر تم مضبوط قلعوں میں چلے جاؤ تو تب بھی موت تمہیں نہیں چھوڑے گی۔ اللہ اکبر۔ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ آپ ایک بات کو نقل کرتے ہیں، امام ابن شیبہ اور حضرت حیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ملک الموت حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، اور ان کے ساتھیوں میں سے ایک شخص کی طرف گور کر دیکھا، اور جب وہ چلے گئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے اس ساتھی سے پوچھا جانتے ہو یہ کون تھا، انسانی شکل میں آئے؟ تو اس نے کہا میں نہیں جانتا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ ملک الموت تھا، اور اس شخص نے کہا کہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ میری روح نکالنے کے ارادے میں ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا پھر کیا ارادہ ہے؟ کہنے لگا ارادہ یہ کہ آپ ہوا کو حکم دیں، کیونکہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شان عطا فرمائی ہوئی تھی کہ ہوا کو حکم دیتے کہ آپ کے تخت کو جہاں پہ جانا ہوتا تو وہ چلا جاتا، ہوا پر بھی آپ کا کنٹرول تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا، اور وہ اس شخص کو لے کر ہند کے اندر چلا جاتا ہے، اور پھر اسرائیل علیہ السلام پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا اے اسرائیل تو میرے ساتھی کی طرف گور کر کیوں دیکھ رہا تھا؟ تو اس نے کہا مجھے بڑا تعجب ہوا کہ رب کائنات نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ اس بندے کی روح آپ نے ہند کے اندر نکال دی ہے، اور میں آپ کی مجلس میں بیٹھا اس کو دیکھ کر تعجب کر رہا تھا، لیکن جو ہی میں اس ٹائم پہ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہوا تھا وہاں ہند میں پہنچا تو اس بندے کو میں نے وہیں پایا اور اس کی روح کو قبض کر دیا۔